بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تصادم اور شدید لڑائی کے ماحول میں آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی انتہائی عام ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد فوجی قیادت اور سول لیڈرشپ کے مابین ایک اور عام نشست بھی ہوئی ہے۔ اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ کس پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرنی ہے؟ چودھری نثار نے ایک مرتبہ پھر نئی چال چل دی ہے۔ جیل بھرو تحریک، آج راولپنڈی کے اندر عوام کا ایک سمندر امڑ آیا ہے۔ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کے اندر بھی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جیل بھرو تحریک ایک پرامن جمہوری ملک کے اندر یہ چیزیں بہت سوٹ کرتی ہیں کہ جب آپ جیل بھرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے۔ علامتی طور پر آپ کو جیلوں کے اندر بند رکھا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ایک جمہوری جدوجہد کو پرامن طریقے سے آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر رانا ثناء اللہ جیسا شخص وزیر داخلہ ہو اور شہباز شریف جیسا بندہ وزیر اعظم ہو، ان سے بعید نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کا ظلم و ستم کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگرچہ جہاں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر لوگ شریک ہوتے ہیں، جیسے لاہور کے اندر ایک بڑی تعداد عوام کی پہنچی، پھر پشاور کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد ہزار لوگ پہنچے، آج راولپنڈی نے تو ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور شیخ رشید سے لے کر فیاض الحسن چوہان اور پھر زلفی بخاری کا خاص طور پر ایک نرم و نازک آدمی کی گرفتاری، اس کے ساتھ تقریباً 80-90 افراد جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیے ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اب پولیس اور جو حکومت ہے اس کی اپنی چال ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہم نے گاڑیاں بھی بھیجی ہیں تو اس کے اندر بیٹھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ کو علم ہے زین قریشی اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، جس کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہم نے جیل بھرو تحریک خود شروع کی، لیکن اب جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو مختلف جیلوں کے اندر بھیج کر اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بتایا نہیں جا رہا، ہمیں انفارمیشن نہیں دی جا رہی، ہمیں ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو ان پر کیا بیت رہا ہے۔ تو ہم جیلوں سے ان کو باہر نہیں نکال رہے ہیں، نہ ہی ضمانت کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ان پر تشدد تو نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ کس طرح کا ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ اس طرح کی اطلاعات ہیں، کسی کو رحیم یار خان راجن پور اور کسی کو ڈیرہ غازی خان لیا اور بکر مختلف جگہوں پر لوگوں کو بھیجا گیا۔ اب اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں، رات کو اپنا انالیسس یہ لاہور ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے معاملہ، آج وہاں طنز و مزاح بھی ہوا ہے سارا، لیکن جو ہے وہ بہرحال اس پورے ماحول کے اندر پنڈی کی عوام نے بڑا رسپانس دیا ہے۔ جیل بھرنے کا جو سلسلہ ہے وہ یقیناً جاری ہے، لیکن دوسری طرف اس سے جو فائدہ ہے وہ حکومت بھی اٹھا رہی ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ میڈیا، چونکہ انہوں نے مینج کیا ہوا ہے، میڈیا منڈی کے تمام دلال انہوں نے خرید لیے ہیں، اور اب وہ ہر معاملے کے اندر تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، اور آئین شکنی کے ساتھ تقریباً جو بڑی حصہ ہے وہ میڈیا کا 95% حصہ وہ تقریباً چونکہ بڑے سیٹ اور نیچے اینکر تک سب انہوں نے ساتھ ملا لیے ہیں۔ اور یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کا ہمیشہ یہ طریقہ واردات ہے، وہ کوئی ایسی لذت والی ہڈی ڈالتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پھر وفاداری ان کی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ کس طرح صحافیوں پر ظلم ہو رہا ہے، سیاسی لیڈرشپ پر ظلم ہو رہا ہے، کس طرح ناجائز مقدمے بازی ہو رہی ہے، تو یہ اب اس طرف چل رہا ہے۔ بہرحال میں ذاتی رائے آپ کو رات ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ اب یہ جیل بھرو تحریک جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کر لیا ہے تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا کہ اب اس کو ملتوی کر دیا جائے، کم از کم 2 ہفتے جو متوقع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت، تو اس دوران کہا جائے جی چونکہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے تو ہم وہاں پر قانونی جنگ لڑیں گے، اور اس دوران یہ ہم نے ملتوی کر رہے ہیں تاکہ آگے مزید گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ رکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اور پیپل جو نون لیگ ہے اور جماعتیں، ان کو یہ لگتا ہے، اور اب ویسے بھی فیل ہو رہا ہے کہ الیکشن تو الٹیمیٹلی یہ ہونے جا رہے ہیں، وہ اپنی ٹکٹس فائنل کر رہے ہیں، اچانک الیکشن کا اعلان ہوگا، اور یہ جو پی ٹی آئی کی بڑی لیڈرشپ ہے جب یہ جیلوں میں ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کو اپنی کمپین کے دوران کیا نقصانات ہوں گے۔ عمران خان جو مشاورت کرتے ہیں وہ عام افراد اگر وہ جیلوں کے اندر ہوں گے اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا، اور یہ حکومت اور یہ لوگ تو خود خوش ہیں جہاں سے یہ اپنی مرضی کے دانے اٹھاتے ہیں اور ان کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں تاکہ جو عام قیادت ہے وہ پہنچے۔ باقی اس کا ایک سیاسی امپیکٹ ضرور ہوتا ہے میڈیا کے اندر کہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کارکن قربانی دے رہے ہیں، بلکہ جو لیڈرشپ ہے، سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے وہ خود بھی قربانی دے رہی ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند ہے،
اور پھر باقی جب اس طرح کی تحریکوں کے اندر آپ جیل میں جاتے ہیں تو آپ کا خوف اتر جاتا ہے، جو بیر آپ کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن بہرحال اس ماحول کے اندر اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے یہ اس طرح کا کام کے اندر کوئی نہ کوئی ریورس گیئر لگنا چاہیے۔ اب آج جو ہے وہ آج بالآخر آئے ہیں جی چودھری نثار صاحب، وہی پرانا طریقہ ہے واردات، لیکن وہ بڑے عام چکے ماحول کے اندر ان کی انٹری ہوئی ہے، تو انہوں نے آج تقریر کی ہے اپنے حلقے کے اندر۔ انہوں نے بتایا ہے جناب کہ عمران خان نے بڑا میرا منت ترلا کیا، مجھے بڑی عزت دی، مجھے اپنی پارٹی کے اندر بڑی، اس طرح انہوں نے کبھی کسی شخص کو اس طرح نہیں کہا کہ ان کی پارٹی کو جوائن کروں، وہ میرے پرانے دوست ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، تو لیکن میں نے پارٹی جوائن نہیں کی۔ پارٹی میں کب جوائن کروں گا؟ چونکہ سب کو یہ انتظار ہے، اگرچہ وہ اب چلا ہوا کارتوس کہیں جو بھی کہیں، لیکن چودھری نثار پاکستان کی سیاست کا ایک عام کردار ضرور ہے۔ کچھ اس کو منفی کردار سمجھتے ہیں، میں خود بذات خود ان کو منفی کردار سمجھتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شخص شریفوں کے ساتھ 30-35 سال رہا، ان کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرتا رہا، وہ چوری ڈکیٹی بیرون ملک جائیدادیں بننا، وہ کرائم پارٹنر کے طور پر ان کے ساتھ شریک ہونا، وہ خاموش بھی رہے تو پھر بھی کرائم پارٹنر ہوتا ہے، تو آپ یہ کر کے تو 900 وہ کہتے ہیں چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کے اندر یہ ایک بڑا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ اور اب چودھری نثار نے کہا کہ عمران خان نے کسی کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جتنی میرے لیے کی، لیکن آپ کو چونکہ عزت رات نہیں آئی، میں میدان میں آ چکا ہوں، چاہتا ہوں الیکشن کے بعد کسی جماعت میں عزت کے ساتھ جاؤں۔ وزیر تو میں جنرل ضیاء جنیجو اور غلام اسحاق خان کا بھی تھا، تو کیا آپ کو وزیر اعظم بنائے؟ آپ کو چودھری صاحب اگر وزیر اعظم بننے کا شوق ہے تو اپنی پارٹی بنا کے ذرا اپنا دیکھ لیں، ویسے بھی آپ حلقوں کے اندر آزاد الیکشن جیت کر اپنی حیثیت جو دیکھ چکے ہیں۔ عمران خان نے مجھ سے دوستی نبھائی اور آج بھی نبھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں میدان میں ہوں، عزت عہدوں سے نہیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں الیکشن آج ہوں یا کل ہوں، الیکشن چاہے 2 ماہ بعد ہوں یا 10 سال بعد ہوں، میں میدان میں آ چکا ہوں۔ ملک انتہائی نازک موڑ پر ہے اور ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ جو مشرف کا جھنڈا اٹھا رہے تھے، پھر بے نظیر کا جھنڈا اٹھایا، اور پھر آج کل عمران خان کے ساتھ ہیں، تو چودھری پرویز الہی اور ان کے پر انہوں نے کافی تنقید کی ہے۔ جو کچھ میں نے نظر انداز کیا اور جو کچھ میری پارٹی بالخصوص میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار سامنے لاؤں گا، لیکن سامنے لایا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی، پھر وہی اسی معاملے کے اندر۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان کی وہ مسلسل تعریف کر رہے ہیں، تو اس تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی تحریک انصاف کو جوائن کریں گے، کیونکہ جو میاں سرور ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے، چودھری غلام سرور کا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اور بات بڑی عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اگر آئیں گے چودھری نثار صاحب، اگر آ جائیں، جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے، اس ماحول کے اندر اگر مرد ہیں تو وہ آئیں تو پھر آپ کو عزت ملے گی۔ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں ہوگی تو پھر آپ اپنی سیٹ کے ساتھ بے شک ٹیکسلا کے اندر بیٹھے رہیں گے، پھر آپ آ بھی جائیں گے تو آپ کو کبھی یہ ورکر وہ عزت نہیں دے گا۔ یہ کہانیاں بند کریں اور الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک OIC کانفرنس بلانے کا کہا گیا تھا، آپ کو علم ہے پشاور کے اندر جب حملہ ہوا اس کے بعد کہا گیا جی تمام جماعتوں نے اکٹھے بیٹھنا ہے۔ بھائی تمام جماعتیں تو آپ پہلے ہی اکٹھی ہیں، ایک طرف آپ تشدد کر رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس OIC کہہ رہا ہوں آل پارٹیز کانفرنس کے اندر آ سکتی ہے اور آنے لگی ہے، اور اس طرح کا سگنل ملنا شروع ہو گیا، تو اس دوران نون لیگ اور پی ڈی ایم نے مل کر وہ سارا ماحول جو ہے وہ خراب کر دیا، چونکہ پی ٹی آئی غور کر رہی تھی کہ ہمیں جا کر اپنا نقطہ نظر دینا چاہیے، لیکن اس دوران انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا، یہ چیزیں آگے بڑھی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، تو اسی وقت جو ہے وہ جو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلانی تھی وہ معاملہ مؤخر ہو گیا۔ لیکن اب چونکہ ایک انتشار اور اداروں پر حملوں کا ماحول ہے، اور آگے آنے والے دنوں کے اندر اگر آپس کے اندر یوں ہی تصادم بڑھتا رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے بڑھتے رہے، تو پھر جس نشست پر آج شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، اس نشست پر جو سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت تھی وہ براجمان ہوگی اور وہ آگے جا کر بیٹھے ہوں گے، اور یہ صورتحال بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہ کرسیاں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں جس طرف یہ حالات کو پی ڈی ایم کا ٹولہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ آئین شکنی واضح طور پر کرنے کا ایک اعلانیہ بغاوت کا
ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا۔ اب یہاں پر چونکہ جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہیں، تو آج ان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات اس موقع پر ہوئی ہے جب ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعتیں چل رہی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر دفاع اور اعلیٰ حکام وہ افغانستان کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے افغان حکومت کو دو ٹوک انداز کے اندر کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور کچھ گروپ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے سیکیورٹی میئرز جو ہے وہ لینے ہیں، اور اس پورے معاملے پر ایک گرینڈ آپریشن جو ہے اس پر کنسنسس کی کوشش تھی، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کو ساتھ شامل نہیں کیا گیا اور یہ مناسب نہیں سمجھا گیا، تو اس لیے عمران خان صاحب نے بھی اس پر بات نہیں کی۔ اب یہ ساری جماعتیں اور سب کچھ مل کر بھی عمران خان کے بغیر جو ہے وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو روزمرہ کے معمولات ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو ہماری فورسز ہیں وہ قربانیاں دے رہی ہیں، جنگ لڑ رہی ہیں، پوری قوم اس معاملے کے اندر اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے ظاہر ہے اس ماحول کے اندر اور یہ علیحدگی کے اندر، یعنی اوپیکس جو کانفرنس تھی آج، جس کے اندر سول ملٹری اعلیٰ لیڈرشپ نے دہشت گردی اور علاقائی سیکیورٹی، انٹرنل تھریٹس اور ایکسٹرنل جو معاملات ہیں خارجہ امور سے لے کر ساری چیزیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اور آج کل چونکہ معاشی جو صورتحال ہے اس کے تناظر کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اور آگے معاملات کیسے چلیں گے، پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی، تقریباً وہ ساری چیزیں ہی چونکہ دہشت گردی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ چیزیں آج تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اس ملاقات کے 2 رس اثرات مرتب ہوں گے، لیکن عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا بغیر اس پر لگتا ہے کہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ اب عمران خان کو نہ آنے دینا کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی ہم نے سننی نہیں ہے، ہم نے نہ آئین کی سننی ہے، نہ ہمیں جمہوریت کی پرواہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ جمہوریت کش اور جمہوریت کے خلاف کام کرنے والا ایک ٹولہ ہے جو یہ ٹائٹل استعمال کرتا تھا۔ اچھا ہوا میڈیا منڈی کے وہ تمام جو سیٹ ہیں اور اینکرز اور بڑے بڑے صحافی وہ پہچانے گئے، اچھا ہوا۔ یہ جو ہمارے مقتدر اداروں پر تو پہلے الزام لگتے ہی ہے اور وہ اس کے پلیئر ہیں ہی، لیکن دوسری طرف یہ سیاسی جماعتیں جو بڑا ڈنڈورا پیٹتی تھی، جمہوریت، آئین، آزادی، اظہار رائے، یہ بھی اس عوام کے اندر پوری طرح ننگے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر عوام کے سامنے اور بھی بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو الٹیمیٹلی فیصلہ ہے، بے شک ججز تقسیم ہو، لڑائی ہو، حملے کریں، تو الیکشن کا چونکہ حکم آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آرڈر نہیں ہے۔ 2-4 دن یا 10-20 دن وہ آگے جا سکتے ہیں، جتنے سماعت کے دن ہیں اتنا اس کو آگے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی رمضان کے بعد الیکشن جو ہوں گے، تو اب ٹکٹس کی تقسیم نہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرویوز شروع ہو چکے ہیں، بلکہ نواز شریف کی طرف سے بھی منظوری ہو رہی ہے، اور پارٹی کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو لہذا اس کے اندر کودنے کی تیاری کریں۔ تو آنے والے دنوں میں الیکشن ہی ہو رہے ہیں تو ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا اور بالآخر عوام کی سنی جائے گی، لیکن الیکشن کمیشن، نگران حکومت، اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت اور یہ سارا کچھ مل ملا کے سب ایک طرف ہوں گے، اور عوام اور عمران خان دوسری طرف سے کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ یہ ساری صورتحال ہوتی ہے، یہ وہی سوال ہے جو اس وقت بہت غور کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر بھی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔